نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے مقتدی کی اقسام کے احکام و مسائل۔ یعنی پیچھے ہم نے پچھلے درس میں مقتدی کی اقسام پر گفتگو کی تھی کہ مقتدی کی 4 قسمیں ہیں: مدرک، لاحق، مسبوق اور لاحق مسبوق۔ پہلی قسم سے متعلق زیادہ مسائل درکار نہ تھے، تو دوسری قسم سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ لاحق مقتدی کے متعلق چند اہم مسائل۔ لاحق مقتدی اپنی نماز پڑھتے وقت مدرک کے حکم میں ہے، یعنی جب وہ اپنی فوت شدہ نماز پڑھے گا تو اس میں نہ قرات کرے گا اور نہ سہو ہونے پر سجدہ سہو کرے گا۔ مقیم مقتدی نے 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں مسافر امام کی اقتداء کی۔ مسافر امام نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ اب یہ مقتدی 2 رکعت بحیثیت لاحق پڑھے گا اور ان 2 رکعتوں میں مطلق قرات نہیں کرے گا، یعنی حالت قیام میں کچھ نہ پڑھے گا، بلکہ اتنی دیر کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے محض خاموش کھڑا رہے گا۔ مسبوق مقتدی کے متعلق ضروری مسائل۔ مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی فوت شدہ رکعتیں پڑھے گا، تب قیام میں قرات کرے گا اور اس میں سہو ہو تو سجدہ سہو بھی کرے گا۔ مسبوق اپنی فوت شدہ کی ادا میں منفرد ہے کہ اگر پہلے ثنا نہ پڑھی تھی کیونکہ امام بلند آواز سے قرات کر رہا تھا، یا امام رکوع میں تھا اور یہ ثنا پڑھتا تو اسے رکوع نہ ملتا، یا امام قعدہ میں تھا، غرض کسی وجہ سے پہلے ثنا نہ پڑھی تھی تو اب پڑھ لے اور قرات سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ بھی پڑھ لے۔ مسبوق نے امام کو رکوع یا سجدہ یا قعدہ میں پایا تو تکبیر تحریمہ سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں کہے، پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا شامل ہو۔ اگر پہلی تکبیر کہتا ہوا جھکا اور حد رکوع تک پہنچ گیا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ مسبوق نے جب امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی نماز شروع کی تو اس کی پہلی رکعت حق قرات میں رکعت اول قرار دی جائے گی، اور حق تشہد میں پہلی نہیں بلکہ دوسری، تیسری، چوتھی جو بھی شمار میں آئے۔ مسبوق کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ اتنی دیر صبر کرے کہ معلوم ہو جائے کہ امام کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے۔ مسبوق اپنی فوت شدہ نماز پڑھتے وقت جہر یعنی بلند آواز سے قرات نہ کرے۔ مسبوق نے امام کے ساتھ قصداً یہ خیال کر کے سلام پھیرا کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر بھول کر سلام پھیرا تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر امام کے ذرا بعد میں سلام پھیرا تو سجدہ سہو لازم ہے۔ نمبر 2، اگر امام کے بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ مسبوق سلام میں امام کی متابعت نہ کرے۔ اگر مسبوق نے اپنے جہل سے یہ سمجھ کر، یعنی نہ جاننے کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ مجھے شرعاً سلام میں بھی امام کی اتباع کرنی چاہیے اور قصداً سلام پھیرا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر سہواً سلام پھیر دیا اور یہ سلام امام کے سلام سے پہلے یا معاً یعنی بالکل ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ بغیر تاخیر کے اس نے سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو بھی اپنی نماز کے آخر میں نہیں کرنا ہوگا۔ امام کے ساتھ جماعت سے پڑھی ہوئی نماز کے قعدہ اخیرہ میں مسبوق صرف التحیات پڑھے
التحیات ختم ہونے پر شہادتین کی تکرار کرے، یعنی بار بار پڑھے، اور اگر السلام علیکہ سے تکرار کرے جب بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لاحق مسبوق مقتدی کے متعلق چند مسائل۔ لاحق مسبوق کا حکم یہ ہے کہ جن رکعتوں میں لاحق ہے ان رکعتوں کو امام کی ترتیب سے پڑھے اور ان رکعتوں میں لاحق کے احکام جاری ہوں گے، اور جن رکعتوں میں مسبوق ہے ان کو منفرد کی ترتیب سے پڑھے اور ان رکعتوں میں مسبوق کے احکام جاری ہوں گے۔ جن رکعات میں وہ لاحق ہے ان رکعات میں مطلقاً قرات نہ کرے، کیونکہ لاحق حکماً مقتدی ہے اور مقتدی کو قرات ممنوع ہے۔ لاحق مسبوق مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی نماز پڑھے تب اس بات کا خاص طور پر خیال کرے اور التزام کرے کہ جو رکعتیں بطور لاحق اس نے پڑھنی ہیں ان رکعتوں کو پہلے پڑھے اور جن رکعتوں کو بطور مسبوق پڑھنا ہے وہ رکعتیں بعد میں پڑھے۔ اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔